السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زراعت پاکستان پروگرام میں کے شروع میں آپ کو ہم جشن آزادی پیش کی مبارک دے دیں، کیونکہ ہمارا آخری پروگرام ہے جشن آزادی سے پہلے کا، اور بس یہی کہنا چاہتے ہیں ملک ہمارا ہے، اس کو اللہ قائم و دائم رکھے، سب محنت کرتے رہیں، اس کو آگے بڑھائیں، مشکلات کا جو سامنا ہے وہ ڈٹ کے کریں، ہر قسم کی مشکلات. اور پھر آپ دیکھیے ارشد ندیم نے دکھا دیا اسکائی از دا لمٹ، وی آر ونرز نو میٹر ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. انشاءاللہ اسی ڈگر پر چلتے رہیں گے، بہتری سے، زیادہ ہمت سے اور زیادہ قابلیت سے انشاءاللہ. تو آج ہم ناظرین پروگرام کریں گے، دو ایشوز پر فوکس کریں گے. ایک تو آپ کو معلوم ہے ایشین سینچری پہ بات کرتے ہیں، فارن پالیسی پہ بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو ایک بڑا زبردست انٹرویو دکھائیں گے جو ہم نے کیا ہے پروفیسر کشور محبوبانی سے. ہی از اے ویری ویل اسٹیبلشڈ گلوبل فگر، جو کہ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور میں اس کا جو انسٹیٹیوٹ ہے لی کوان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی، اس کو انہوں نے ہی واز اے فاؤنڈنگ ممبر. اس کے بعد وہ فارن منسٹر وہ رہ چکے ہیں اس میں یو این میں ریپریزنٹیٹیو ٹوائس اوور، اور کتابیں انہوں نے 9 کتابیں لکھی ہیں، لیونگ ود دی ایشین سینچری ان کی لیٹسٹ کتاب ہے. اس پر ان سے ہم تفصیل میں بات کریں گے تاکہ پاکستان جس خطے میں، جس کانٹیننٹ میں، جس دنیا میں قائم اور دائم ہے، اس حوالے سے اس کے سیاق و سباق آپ کے سامنے پیش کریں گے اس انٹرویو میں. اور اس سے پہلے ایک اور شخص جو پی ٹی آئی میں بہت متحرک، اس کے سیاق و سباق میں، اس کی ایکٹیویٹی میں، جب پارٹی کو ایک سقوط کا سامنا تھا تو اس شخص نے یہ تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے کہ کے پی کے میں جا کے متحرک کیا پارٹی کو اور متحرک کر کے پھر جان ڈالی اس میں. جب عمران خان آپ کو معلوم ہے جیل میں ہے 14-15 مہینے سے، یقیناً آپ نے صحیح پہچانا. ہم افضل مروت صاحب سے آج بات کریں گے، سینئر وائس پریزیڈنٹ پارٹی کے، کیا کہیں ہیں نہیں ہیں، رہ چکے ہیں، کیونکہ ایک طریقے سے تو پارٹی نے نوٹیفائی کر دیا کہ جی ہی از نو لانگر اے ممبر آف دا پارٹی، لیکن شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جی جب تک خان صاحب مجھے خود نہیں کہیں گے آئی ایم اے ممبر آف دا پارٹی. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے 13 کو ریلی ایک آرگنائز کی ہے اپنے علاقے میں، اور 14 کو کہا ہے کہ جلسہ کریں گے جشن آزادی کا. اور پی ٹی آئی کے جو ہیں بانی، جو چیئرمین اور عمران خان صاحب، وہ کہہ چکے ہیں کہ جی 14 کو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہوگا اور ایک میں ہوگا پی ٹی آئی کا، اور اب جشن آزادی منائیں گے. بہت شکریہ پروگرام میں نے کہا، وارم ویلکم ٹو یو شیر افضل. تو یہ کیا ہے؟ پارٹی سے تو آپ کو کہا انہوں نے کہ اچھا بھائی خیر بات کہیں پارٹی کو، لیکن آپ جلسہ وغیرہ تیاری کر رہے ہیں. اب میرا خیال ہے جو پارٹی ہے، اور کوئی بھی پارٹی، الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ایک آئین، ایک دستور کے تحت چلتی ہے. ہمارے دستور میں کسی بھی پارٹی کے ممبر کو، پھر ممبر پارلیمنٹ کو پارٹی کے چیئرمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں نکال سکتا، یہ پرووائڈڈ ہے. تو لہذا چیئرمین کو علم نہیں تھا. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے اب خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. کہا ہے انہوں نے، ایک سیکنڈ ادھر رک جائیں، کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کہا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کو کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں؟ کیا مقصد اس کا؟ دیکھیے، خان صاحب سے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب اور علی محمد خان صاحب اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی ملاقات ہوئی اس نوٹیفیکیشن کے بعد. ٹھیک، اچھا اس کے بعد؟ ہاں، تو اس پہ خان صاحب نے پھر کہا ہے کہ میں اس کو ریویو کروں گا. کہا انہوں نے؟ اچھا، تو آپ بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں ریویو کروں گا. تو یعنی کہ جو چیئرمین ہیں موجودہ، ان سے اور آپ کی بات چیت ہے، یعنی کمیونیکیشن ہے؟ جی کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے. وہ جانتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں جلسہ 13 اور 14 کو؟ موجودہ چیئرمین جانتے ہیں؟ وہ تو پارٹی نے تو ویسے ہی سب کو کہا ہے، خان صاحب نے 13 اگست کو کہ سیلیبریٹ کریں. اور باقی جو ہیں، چونکہ میرے ساتھ جو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی، اور چونکہ ضروری نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ریویو جو ہے وہ ہر حالت میں کر دے. ہو سکتا ہے ریموٹ پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں خان کے ساتھ نہ رہوں وہ پریویل کر جائیں. تو دونوں صورتوں میں نے اپنے ووٹرز کو، اپنے قبیلے کو اعتماد میں لینا ہے. تو 14 اگست کو میں نے جو جلسہ بلایا ہے، ایک تو خان کے ساتھ ظاہر یکجہتی ہے، شہدائے پاکستان اور پاکستان کی یوم آزادی کے طور پہ ہم اس کو منائیں گے. لیکن ایک اور بھی جو مقصد ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اپنی تمام حالات اپنے قبیلے کے سامنے رکھوں،
ان کو بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور اگر بالفرض خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیٹ واپس کریں یا فار دیٹ میٹر جو ہیں پارٹی سے، تو مجھے ان کو اعتماد میں تو لازماً لینا ہے لوگوں کو. جی ہاں. تو اس وجہ سے یہ میں نے جلسہ رکھا ہے اور جو ایکسکلوسیولی میرا اپنا ہے. اچھا ایکسکلوسیولی آپ کا اپنا. یہ بتائیں کہ خان صاحب نے ایک تو وہ سعودی عربیہ کے حوالے سے بات ہوئی جس پر ناراضگی تھی، آپ نے اس کو کلیریفائی کر دیا، تو آپ نے خان صاحب کے سے پبلکلی غیر مشروط طور پر معذرت کی ہے کہ جی آپ جس بھی چیز پر ناراض ہیں میرے سے، میں معذرت چاہتا ہوں، یو مائی لیڈر، آپ کو کوئی بات بری لگی، آپ نے ایسا نہیں کرنا سمجھا صحیح ہے؟ نہیں، مجھے پتہ تو چلے نا کہ میری کوئی فالٹ ہونا، کس چیز کی میں معافی مانگوں؟ کوئی غلطی میں نے کی نہیں ہے. میں نے تو پارٹی کی خدمت کی ہے، خان کے کاس کے لیے لڑا ہوں، اور کوئی غلطی کروں گا کوئی ہو. یہ جو سعودی کا بیان تھا وہ میرا اپنا ہے، تو میرے اپنے بیان، اور میں نے اسی دن اس کو وڈرا کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. نہیں، وڈرا نہیں کیا، میں نے کہا یہ میری ذاتی اوپینین ہے، ابھی بھی ہے. تو میں اپنی اوپینین کسی بھی حوالے سے انٹرنیشنل ایشوز پہ اگر دوں تو اس کو پارٹی کا بیانیہ تو تسلیم ہی نہیں کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو ابھی تک خود علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. مجھے تو کچھ نہ دیکھیں، یہ پورا پروسیس ہوا، ٹھیک، نہ مجھے سنا گیا، نہ مجھے یہ بتایا گیا کہ جی یہ وجوہات ہے، نہ کسی چیز سے کنفرنٹ کیا گیا، ہوائی باتیں ہیں. اب آخری دفعہ ملے تھے آپ نے کہا نا 1.5-2 مہینے پہلے آپ ملے تھے، تو اس وقت خان صاحب نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا؟ کوئی ناراضگی نہیں تھی. لاسٹ ٹائم جو یہ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، 11 اپریل سے جب سعودی کا بیان بھی نہیں آیا تھا، میں نے بیان اس وقت نہیں دیا تھا، فوکل پرسن سے مجھے ہٹایا گیا. تو اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں شروع ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر، ہر پارٹی میں اس طرح اختلافات بالکل اختلاف ہوتے ہیں، گروہ بندی ہوتی ہے. ہاں، تو وہ بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اسی چیز کا شکار ہوں. باقی بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس کو، یعنی ابھی جو لیٹسٹ آیا، جو تازہ ترین اور جس پہ مجھے یقین ہے کہ یہی وجہ ہے وہ ٹرمینیشن کا، وہ یہ ہے کسی نے خان صاحب کو بتایا ہے کہ میں نے خان صاحب کو یا بشرا بی بی جو ہے برا بھلا کا ہے. اب یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ مطلب میرے فرشتے کو علم نہیں ہے، اور یہ چیزیں بتا کے اگر سیاست اس نیچ پہ آ جاتی ہے تو اس پہ میں کیا معافیا مانگوں؟ جو کوئی چیز آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں برا کہا. نہیں، میں تو برا بلا کہنے والوں کے خلاف ہوں نہیں، بلکہ برا بلا کہنے پر جو میں نے جن کے ساتھ کیے ہیں وہ پوری دنیا کو علم ہے. تو لہٰذا یہ سیاست ہے کہ اور خان کو یہ بتا دے اور خان پھر اس پہ کارروائی کرے. یہ بتائیں سعودی عربیہ، دیکھیں خیر ہمیں تو جو تھوڑی بہت سمجھ ہے بین الاقوامی جو پاکستان کے تعلقات ہیں، سعودی عربیہ تو ہمارا دیرینہ دوست ہے اور رہے گا ہمیشہ، اور اس کی بڑی خاص. تو آپ نے ابھی، میں نے سنا آپ کو کہتے ہوئے کہ وہ میری اپنی ایک اوپینین تھی، آپ نے اوپینین بدلی یا ابھی تک آپ اپنی اوپینین پہ قائم ہیں؟ میں آپ سے تفصیل نہیں پوچھنا چاہ رہی، بس یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی کہ جو پارٹی نے کہا کہ بھئی نہیں یہ غلط بات ہے. نہیں، میری اوپینین تھی ہے اور تب تک رہے گی جب تک کوئی مجھے کنونس نہ کر دے کہ بھئی یہ غلط اوپینین. اچھا، تو آپ اس اوپینین پہ، تو مجھے شاید لگتا ہے کہ شاید وہ ایک بڑی بات ہو، مطلب دیکھیں نا، ایک ذاتی تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک نیشنل پارٹی ہے، میں آپ سے کھل کے بات کرتی ہوں، یو لائک اے ینگر بردر، ایک تعلقات ہیں، بڑے اہم تعلقات ہیں اور ہونے بھی چاہیے اور رہیں گے بھی. تو اس پہ اگر آپ ایک پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، آپ کے پاس عہدہ تھا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ میری اوپینین ہے اور رہے گی، تو پھر تو اگر میں سچ بتا رہی ہوں، اگر میں پارٹی کی چیئر پرسن ہوں تو میں کہوں بھئی یار اس طرح کے تو شخص کو کس طرح میں رکھوں پارٹی میں؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے غلام ہیں. نہیں، غلام کی بات نہیں ہے، غلام تو کسی کے نہیں ہے. میں تو بات کر رہی ہوں کہ جو حقائق ہیں یہ ہیں. دیکھیں نا، وہ تو اب اس کو چھوڑ دیں گے، یہ تو اس ملک میں جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے. کبھی اس نے امریکہ نے کھینچا، کبھی اس نے کھینچا، کبھی اس نے کھینچا. بات یہ ہے جو اندر کی کھینچا کھاچی ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں سب. بہرحال یہ اب بتائیں کہ اب آپ اس انتظار میں ہیں کہ خان صاحب آخری ورڈکٹ کیا دیں گے. آپ کو جو آپ کی بات چیت علی محمد سے اور اپنے موجودہ چیئرمین سے، اس میں آپ کو وہ آپ کا موقف سمجھتے ہیں؟
گزارش یہ ہے نا، بڑے ہی شارٹ الفاظ میں اپنا معافی ضمیر ان کے سامنے بھی رکھا، آپ کے سامنے، اور کل میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے. میں کسی بھی چیز سے مجھے کوئی ایکیوزیشن ہے، کوئی چارج ہے، یہ آڈی الٹرم پارٹم ایک اصول ہے قانون کا اور انصاف کا کہ آپ کسی شخص کو سنتے ہیں. تو میں نے کسی چیز پہ مجھے نہیں سنا گیا ہے کیا ہوا ہے، کیا ہے، مطلب شوکاز ہوا، ادھر سے نکالا، ادھر سے نکالا، فلاں کمیٹی سے نکالا، اینڈ آئی نو نتھنگ اباؤٹ دیٹ. تو ہاں البتہ سنائی باتیں جو مجھ تک پہنچتی ہیں، خان صاحب کو یہ بتایا گیا، خان صاحب کو وہ بتایا گیا. اب یہ سعودی کا جو بیان تھا، اس پہ تو خان صاحب سے میری اس نے سرزنش کی تھی کہ جی آپ کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. اب وہ بیان میں نے خان صاحب کو بھی کہا کہ بھئی ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے میں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا، اور وہ بات تو اس وقت ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد خان صاحب کو پھر یہ بتایا گیا ایک شخص نے کہ جی مجھے سعودی سفیر نے فون کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہمارے بڑے ریزرویشن ہے، اور یہ جھوٹ تھی، یہ بات بھی جھوٹ تھی، اور بہت سارا جھوٹ جو ہے خان صاحب کو بتایا گیا ہے. لیکن بے شک بتانے والوں نے جو بھی بتانا تھا، میرا موقف یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں مجھے ان سے انصاف کی توقع ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں اور پاکستان کے لیے سرو کروں، پاکستانیوں کے لیے، تو میں رہنے کے لیے اویلیبل ہوں، حاضر ہوں اور تابعدار ہوں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے ضرورت، تو چمٹنے والا بندہ نہیں ہوں میں. نہیں وہ بالکل سمجھ. اور اس کے بعد جو ہے میں مطلب یہ ہے کہ نہ خان صاحب کی رائے پہ انفلوئنس کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہوں، نہ میں نے ابھی تک جو 3 ماہ یا 2.5 ماہ میں ہوا ہے میرے ساتھ، میں نے کسی کو منت نہیں کی ہے، کسی کو ریکویسٹ نہیں کی ہے کہ میرا یہ موقف جو ہے. ٹھیک ہے بالکل. لیکن میں آپ کو اس حوالے سے یہ پھر کہوں گی، اور میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیبر دا پوائنٹ، لیکن اہم ایشو اس لیے ہے کیونکہ ملک کا تعلقات بڑے اہم ہیں، وہ ملک اہم ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کہ میں آپ کو کنونس نہیں کرنا چاہ رہی، میں آپ کو ایک حقیقت بیان کرتی ہوں. یہ ایریا ہے جس میں میں نے کام بڑا کیا، کہ یہ کہنا کہ جی سعودی عربیہ کا کوئی رول تھا، بالکل جو بھی آپ نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، خان صاحب نے بھی سنائی بات، اس میں کوئی حقیقت ہے نہیں. میں آئی ایم ناٹ اسٹینڈنگ فار دا سعودیز اور فار پی ٹی آئی اور فار عمران خان. میں جو حقائق ہیں میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں. تو آپ کو اس بات کو تو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کہیں جی نہیں یہ میری اوپینین ہے، میں اس اوپینین پہ کھڑا ہوں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی اٹھدرم آدمی ہوں. اگر اس بات میں حقیقت نہیں ہے اور مجھے اگر بتایا گیا یا جو دلائل اور منطق رکھے گئے جس سے میں نے یہ اخذ کیا، اگر یہ غلط ہے تو میں اپنی رائے تبدیل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کو بتایا گیا، آپ کے چیئرمین نے بتایا، سب نے سرزنش کی ہے کہ اس میں صحیح نہیں ہے. اب میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ آپ کو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں، اور وہ کیونکہ میرا خیال ہے کوئی اسٹوڈنٹ تحریک کی بات ہو رہی ہے، وہ عامر خان کو پکڑا اور چھوڑ بھی دیا کل. تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ جی مروت کو لے آئیں اور شیر افضل مروت آئیں. تو پارٹی کے کسی لیول پہ کسی نے آپ سے اس پر کانٹیکٹ کیا، لوگوں نے کیا؟ نہیں، پارٹی میرے خیال میں اس میں شاید نہیں پڑھنا چاہتی ہے. البتہ اسٹوڈنٹس تنظیموں سے انہوں نے مجھ سے رجوع کیا ہے. نہیں، ویسے اسٹوڈنٹس تنظیموں نے، مطلب مختلف تنظیمیں ہیں، اور یوتھس نے بھی رابطے کیے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی احتجاج بنگلہ دیش کے طرز پہ کریں، اور میں نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں. اگر کوئی تحریک جو ہے آئین اور قانون کے تحت پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے نوجوانوں کی طرف سے اٹھتی ہے، اور تو اس میں مجھے کوئی یہ مذائقہ نہیں ہوگا کہ میں اس میں شمولیت بھی کروں، لیڈ بھی کروں اگر وہ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے دینے کو تیار ہوں گا. لیکن مجھے ابھی خود اندازہ نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے. لیکن البتہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں اب پک رہی ہیں پاکستان میں وسیع پیمانے پہ. دیکھیے آپ بات کرتے ہیں کہ جی مجھے اگر یہ پارٹی ہے وہ نکال نہیں پا رہی عمران خان صاحب کو، آپ بھی کہتے ہیں اور بھی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں جی عجیب باتیں کہ جی لوگ چاہتے ہیں اندر ہی رہے عمران خان، جو پارٹی کے لوگ ہیں. آپ نے بھی کہا جی ان کی پالیسی ٹھیک نہیں. تو عمران خان صاحب کو لیگلی تو ریلیف مل رہا ہے، جیل میں ہے لیکن لیگلی ریلیف مل رہا ہے.
کے پی کے میں لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو کیا آپ اگر آج آپ کو دے دی جاتی پالیسی کہ جب بنائیں پالیسی, تو کیا بناتے ہیں آپ پالیسی جس سے کہ آپ کو بڑا یقین ہے کہ عمران خان صاحب جو جیل میں ہے وہ باہر نکل آئیں؟ اگر مجھے پالیسی یا اختیار دیا جاتا ہے تو دوسرے دن پوری پی ٹی آئی سڑکوں پہ ہوگی. کیا کہتے ہیں؟ پوری پی ٹی آئی سڑکوں پہ ہوگی. سڑکوں پہ ہوگی. میں بلا چوں چورا میرا یہ عقیدہ رہا ہے کہ خان کی رہائی یہ عدالتوں کے تھرو نہیں ہونی ہے. یہ جو کیسز تھے سب نے دیکھ لیے, ان کا نتیجہ کیا نکلا, اور یہ ایک فیصلہ ہوگا دوسرے میں گرفتار ہوگا. اور یہ خان کی رہائی یا خان کے حوالے سے نیکی کی کوئی توقع مجھے نہیں ہے ان لوگوں سے. یہ حکمران جو ہیں اور جتنے جو لوگ خان کو اور پی ٹی آئی کو جو ہیں مذاق بنائے ہوئے ہے, قانون کا بھی, آئین کا بھی, رول آف لا کا بھی بدنام تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلے. تو فی الحال تو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں یہ سیگمنٹ کے. بہت مبارک ہو آپ کو جشن آزادی کی, اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں پاکستان زندہ باد کہنے کے لیے. تو پیش کی آپ کو بھی جس دن قوم سڑکوں پہ نکلے گی نا, اس 14 اگست کی آزادی کا مزہ دوبالا ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ پروگرام میں